ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے، تنقید کرنی شروع کر دی، اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بے ادبی کے کلچر پروموٹ کیے ہیں، انہوں نے جدوجہد کی ہے لوگوں کو بے ادب کر، چھوڑو جی پتہ ہے مجھے فلانے کا بھی، چھوڑو میں جانتا ہوں سارا مایا کا چکر ہے، چھوڑو۔ مجھے تو کئی دفعہ بڑا ہی غصہ آتا ہے بعض چیزوں پہ، مسافر ہوں تو سفر کرتا رہتا ہوں، ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوتا سب مایا ہے، تو چائے پینے کے لیے رکے ہم ایک ہوٹل پہ، تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا چند منٹ کے بعد، تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے لکھوایا، واقعی سب مایا ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب مایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے محنت کی، اتنی مزدوریاں کی، پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں دی تے گل نہیں، تو میں کہ پھر انہوں دا لکھ ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کٹ کے مایا ہے۔ وہ کسی کا تو استثناء کر، کسی بندے کا ہی نام لے لے کہ نہیں فلانا ٹھیک ہے، تو نے تو لکھ دیا سب ہی مایا ہے، سب پیسے کا چکر۔ وہ کسی کو تو معافی دو، کوئی تو بندہ ٹھیک ہو تمہاری نظر میں، کوئی بھی صحیح نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کوئی ٹھیک نہیں، اور بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بنائی بڑے سونے ہیں، تمہیں ٹھیک کوئی نہیں لگتا، بنانے والا کہتا ہے میری تقویم ہی بڑی اعلیٰ ہے، میں نے بڑے سونے بنائے ہیں، تم دیکھو تو صحیح، انسان میرا شاہکار ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے کس طرح سے ہیں۔ 3 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا مہیثہ بن مسعود، حضرت خویسہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن سہل۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ ان سب سے نا عمر میں چھوٹے تھے، یہ 2 بڑے تھے، تو عبد الرحمن بن سہل تھے چھوٹے پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی، اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے، اب بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے پہلے چھوٹا کر لے، کوئی مسئلہ۔ اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں، ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے۔ بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں پہلے میری سنو، داماد نہیں بولنے دیتا، اس کی مرضی ہے، بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے، بول پڑتے ہیں، کیا کیا جائے۔ لیکن 3 صحابہ آئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے، انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے، حضور تو سب کے نبی ہیں نا، اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے، سننی ہے، وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا، فرمایا آپ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی آپ بات نہ کریں، پہلے بڑوں کو بات کر دیں۔ یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے، بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے گی، ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم بزرگوں کو موقع ہی نہیں دیتے۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں نے نا بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا، کوئی مشورہ نہیں کرتے، فیصلے کر کے بتاتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے، میرے ابا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں، تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کہ 10 کے چلے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات، پوچھ کے چلے ہو کہ؟ تو وہ پوچھتے ابا جی یہ پوچھ کے 10 کے دا کی فرق ہے؟ تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے دا مطلب ہے کہ جی تسی اجازت دیں دے ہو تے جائیے۔ کہنے نے پتر پھر شاید میں تو انو آکھاں کہ رات پہ گئی ہے، شام ہو گئی ہے، میرا دل نہیں، تسی باہر نکلو، تو جی تسی صرف 10 کے چلے ہوتے پھر اساں کی کر لینا ہے؟ پھر تو تساں فیصلہ کر لیا، ہن تساں آج کل بوڑھے چپ کر گئے ہیں۔ میں درد سے بات کرتا ہوں، بزرگ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے، بچے بتا کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا ہے جانا ہے۔ اگر کبھی ان سے پوچھا جائے، اگر ان کو احترام دیا جائے، میں بڑی دفعہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ شاگرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور پی ایچ ڈی کر گیا ہو، اور استاد میٹرک پی ٹی سی ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو، تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگرد کی استاد سے، اور شاگرد پجاروں سائیڈ پہ کھڑی کر کے اپنے استاد صاحب کو پہلے سلوٹ کرے،
اور پھر وہ کہے کہ استاد جی لڑکا لے آتا ہے سائیکل, آپ پجاروں پہ بیٹھے, میں گھر چھوڑا ہوں آپ کو. استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے. ان کا نہیں بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تجھے اور لمبی عمر دے, اللہ تجھے اور ترقیاں دے. اس نے سائیکل پہ ہی دوبارہ بیٹھنا ہے. لیکن جب وہ استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے, کیونکہ پجاروں تو سلوٹ کرتی ہے میرے سائیکل کو. لیکن کبھی غریب استاد کے قریب سے امیر شاگرد گزر جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار تو میرے پاس سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور آج تو کہاں پہنچ گیا. جب ہم احترام کرتے ہیں تو سوسائٹی میں قدریں بڑھتی ہیں یار. لوگوں کو کیا مثلاً فرق پڑے گا اگر آپ اماں کو راضی کر لیں؟ کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی. ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا, مجھے بتا کے ابھی آ جائے گا, وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا, کچھ بھی نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں. ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی. ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی, بیٹے کو مارا. اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی, لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتا چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی, میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کر دیں, اگر وہ بولتی ہے تو ہی چپ کر جا. تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی, میں تیرا دفاع کرتی رہی, تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی, اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی, آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی. اماں تجھے کیا پتا, میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا. وہ ٹوٹ جاتی ہے, بکھر جاتی ہے. وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے ہیں. وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی. سنو نا, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا, چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں. پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں, امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا. حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں, بے ادبی نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا. میں نے یہاں تک بھی نا, کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے, میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا, روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی. یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جنا کہ میں تانوں آکھیا سی, انہیں گلاں چانوں آکھیا جے میرے نال بولے تھے صحیح کرے, انہوں دسیو نہ میرے نال بگڑ جائے گا. انہوں آکھیا جے نہ میں تانوں شکایت لائی, پر نہ انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے, میں تکلیف. انہوں آکھیو نہ. او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے, چھوٹا تو نہیں ہوتا. خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں. انہوں نے کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی, کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی, لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی, اولاد جوانیاں دے دی, سارا کچھ دے دیا. اور بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں. احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں, بے ادب نہ بنے, سوء ادب نہ کبھی کریں. آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے, جس سے آزمائش بڑھے. آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہیں گے. اپنے بزرگوں کو پہل کریں بزرگوں کی طرف. یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں, چھپا کے چیزیں نہ رکھیں, بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے, پہل کریں اپنی والدہ سے, وہاں سے آغاز کریں. آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں. میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں. میرے کچھ سنگی ہیں, 3 بھائی ہیں کٹھے, مجھ سے بیعت ہیں, میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے. تو کبھی کبھی نہ خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں. تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں.
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں، بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں، بڑوں سے ہمیشہ برکتیں۔ یہ پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے قرار آتا ہے کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے، یہ انداز یہ ٹھیک ہے۔ اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں، گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں۔ ہمارے ہاں نا اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے، اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا تو ان کے پاس نا چھوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ دو قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ، بڑا مارتے تھے بچوں۔ مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا، تو میں گیا تو وہ جس طرح خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا بااصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، مطلب چھوٹیاں کدھر گئیں آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے۔ کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ کچھ چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے۔ اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گھر آ کے بتاتے ہیں نا استاد جی نے مارا ہے، تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا، اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مینو ہڈیاں چاہیے نے پڑھیا ہوئے، یہ لفظ کہتے تھے میرے ابا جی میری اماں، ہڈیاں دیا جی سانو پر دیا جی پڑھیا۔ اب کیا ماحول ہے، ڈر آتا ہے، بچے گھورتے ہیں۔ ان کی اماں آ کے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے، تیری طاقت کیسی ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتنی تیری جرت کہ نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا ہے؟ کروں گی نا کل بندے اکٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے، تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے۔ ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے۔ تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں۔ حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے۔ پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے۔ احترام۔ ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو
اور اتنے باادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہیں، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔